بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج فیس بک کے اوپر اتفاق ہوا کہ مہک ملک جو کہ شیمیل ڈانسر ہے اور مشہور ہے کافی، اس کی کئی ساری ویڈیوز دیکھیں کہ جن میں وہ تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کی تبلیغ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوتی ہیں، اور ہمارے جو تبلیغی بھائی اور ہمارے کافی سارے مسلمان جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کا خطاب سن رہے ہوتے ہیں، مردوں کی صورت میں کافی سارے مرد ان کا خطاب سن رہے ہوتے ہیں، اور ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطاب اور دین کی تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر میرا ذہن گیا اور میں نے سوچا کہ شریعت کی نظر سے یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں ذرا برابر بھی نہیں سوچتے کہ ان چیزوں میں کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ان کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس سب لوگ تبلیغ پہ چلے جائیں۔ عام طور پہ وہ مسجد کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ جس مسجد میں وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہاں کے جو امام صاحب ہوتے ہیں، جو اکیلے اور تنہا امام ہوتے ہیں اس علاقے کے، جنہوں نے نمازیں بھی پڑھانی ہوتی ہیں، اسی طرح بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھانا ہوتا ہے، لیکن ان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے تبلیغی بھائیوں کی کہ کسی بھی طریقے سے امام صاحب کو بھی ساتھ لے چلیں۔ حالانکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ تبلیغ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے کہیں ضروری امر ہے کہ علاقے کے لوگوں کو نماز پڑھایا جائے۔ اب اگر امام صاحب مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ تبلیغ کے اوپر چلے جائیں، پیچھے کوئی نمازیں پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی بچوں کو پڑھانے والا نہیں ہے، مسجد ویران ہو جاتی ہے، تو اس سے تو الٹا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ تبلیغ کے اوپر چلے جائیں۔ تو ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس سب لوگ، پوری دنیا جو ہے وہ تبلیغ کے لیے چلی جائے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ پوری دنیا اگر تبلیغ کے لیے چلی جائے گی تو پھر کس کو تبلیغ کرے گی۔ تو بہرحال دل میں ایک سوال اٹھا کہ کیا جو شیمیل ہوتے ہیں، جو خسرے ہوتے ہیں، کیا ان کی تبلیغ کرنے کے کیا احکام و مسائل ہیں؟ کیا وہ مردوں میں تبلیغ کر سکتے ہیں یا وہ ان کو عورتوں کے اندر تبلیغ کرنی چاہیے؟ ان کے لیے تبلیغ کے احکامات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو تبلیغ کرنا ہے یہ صحیح ہے، وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کو تبلیغ کرنی چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ جو غلط بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو شیمیل ہے، وہ جو خسرہ ہے، اس کی جو ساخت ہے وہ عورتوں والی ہے۔ عام طور پہ یہ جو شیمیل ہوتے ہیں ان کی دو ساختیں ہوتی ہیں، کچھ مردوں والی اور کچھ کی عورتوں والی۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ جن کی ساخت عورتوں والی ہے وہ عورتوں میں تبلیغ کر سکتے ہیں، اور جن کی ساخت مردوں والی ہے وہ مردوں میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک شیمیل ہے تو اس کی ساخت عورتوں والی، اس کا جسم تقریباً جو ہے وہ بظاہر عورتوں والا ہے تو وہ مردوں کے اندر جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دے، اور جس کا مردوں والا ہے وہ عورتوں میں تبلیغ کرنا شروع کر دے۔ تو یہ جو ہے یہ انتہائی ناجائز ہے اور انتہائی غلط کام ہے، کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ اور جب بھی میں اس طرح کے امور، اس طرح کے کام دیکھتا ہوں کہ لوگ جو اس چیز کے مستحق اور لائق نہیں ہوتے کہ جو ممبر اور مصلی کے اوپر بیٹھ کے عوام الناس کو خطاب کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی علمی صلاحیت و قابلیت اتنی نہیں ہوتی، ان کی خود کی صلاحیت سیکھنے والی ہوتی ہے، تو یقین کریں کہ مجھے قیامت کی نشانی یاد آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتخذون الناس رؤوسا جہالا، کہ قیامت کے قریب جو لوگ ہوں گے وہ اپنے جو رہنما ہوں گے، اپنے جو علماء ہوں گے، وہ جاہل لوگوں کو بنا لیں گے، جاہل لوگوں کو اپنا علماء شمار کر لیں گے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، جہاں بھی دیکھیں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب ان کو اگر بتایا بھی جائے کہ بھائی ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو وہ الٹا ہمیں جاہل قرار دے دیتے ہیں کہ آپ جاہل ہو، آپ کو کیا پتہ ہے، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ تو یتخذون الناس رؤوسا جہالا یسألون، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یفتون بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اب وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں، ہم فتویٰ نہ دیں یا پھر علم حاصل کریں، اس کے بارے میں سوچیں، تحقیق کریں، پڑھیں، پھر لوگوں کو فتویٰ دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ جھٹ سے فتویٰ دے دیتے ہیں۔
تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر گزرتے ہیں۔ تو دیکھیں، تبلیغ کرنا یہ جائز عمل ہے، اور مبلغ بن کے بیٹھ جانا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جس کے پاس علمی صلاحیت ہے، اللہ نے جس کو علم دیا ہے، وہ مبلغ بھی بن سکتا ہے، وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہے اور لوگوں کو پند و نصیحت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جو مبلغ ہے وہ سادہ انداز میں صرف اور صرف جتنا اس کے پاس علم ہے اس علم کے مطابق لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کے انفرادی طور پہ تبلیغ کے راستے کے اوپر لے آ سکتا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو دین کے مسائل اور ایسی ایسی کہانیاں اور کہاوتیں سنانا شروع کر دے کہ جن کا وجود نہ تو قرآن و حدیث میں ملتا ہے اور نہ سلف میں ملتا ہے، بلکہ وہ صرف ایسی کہانیاں ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایسا کہا کرتے تھے، ایک حضرت تھے انہوں نے ایسا کیا، ایک اللہ والے تھے، اب وہ نہیں پتہ کہ اللہ والے کون تھے، انہوں نے کیا کیا، کب تھے، کیسے تھے، تو بس یہ کہہ دینا یہ ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے۔ تو یہ دین اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ دین اسلام تو ہے ہی قرآن و حدیث کا نام، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کا نام دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے اندر تو دوسرے امت کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ والا ہے، فلاں ہیں ان کو شامل کر لیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔